حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب خیام کی طرف امام حسین علیہ السلام خالی مشک اور لہو میں ڈوبا علم لے کر آ رہے تھے تو بچے دور سے دیکھ رہے تھے اور اپنے چچا عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا، میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ تو خالی مشک پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے آپ اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرتی ہیں کہ اے میرے بابا، شاید ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے نا؟ آپ زمین پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی ہٹاتے ہیں تو وہاں سے پانی اگلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو خوش ہونے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف نگاہ کر۔ جیسے ہی بی بی سکینہ باہر کی طرف دیکھیں تو لاتعداد انسان ہیں جو اپنی زبان باہر نکال کر حسرت سے بی بی سکینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر آج تم نے یہ پانی پیا تو قیامت تک تمہارے نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہے گی، اسلام سے محروم رہے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بابا، اگر میرے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے میرا پیاسا رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس بی بی سکینہ صبر کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتے رہے، علی اصغر شہید ہوتا ہے، آپ کے بابا حسین شہید ہوتے ہیں، پھر خیام جلنے لگتے ہیں، شمر تماچے مارتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ بس 11 محرم کے دن جب بیویوں کو قید کر کے شام و کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو رستے میں بی بی سکینہ کی یہی کوشش تھی کہ آپ کے بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں۔ آپ بار بار فوج یزید سے کہتی کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ بہا دوں تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس بی بی سکینہ ننگے پاؤں تمام بیویوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کے لوگوں کے پتھر کھا کے شام کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ یزید کی جیسے ہی بی بی سکینہ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ سپاہی کہتے ہیں ہاں۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو تمام بیویوں کے ساتھ قید میں نہ رکھو بلکہ ایسے زندان میں رکھو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے تڑپتی رہے۔ بس تمام بیویوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایک ایسے زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ 4 سالہ بی بی بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے، اس چھوٹی بچی کے رونے کی آواز محل میں اس طرح سے گونجتی کہ یزید کو نیند نہ آتی۔ تو یزید یہ کہتا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو، جب یہ کٹا ہوا سر دیکھے گی تو خود چپ ہو جائے گی۔ بس امام حسین علیہ السلام کا سر جیسے ہی بی بی سکینہ کے پاس زندان میں پہنچتا ہے، آپ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر اس سے لپٹ جاتی ہیں اور زارو قطار رو کر کہتی ہیں، اے میرے بابا، میں قدم قدم پر سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اب سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر سو جاتی ہیں۔ بس زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سپاہی آ کر دیکھیں تو بی بی سکینہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر لیتی ہیں۔ جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام کو علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیبیاں زارو قطار روتی ہیں۔ آپ 3 دن کا اکٹھا پانی منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دیں۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا
تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد آ کر پوچھتے ہیں، اے میری پھوپھی اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہیں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہیں اور بار بار یہ بچی تازیانے کھاتی رہی ہے۔ بی بی سکینہ کا لباس ان کی خال سے اس طرح سے مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو آپ کے جسم کی خال بھی ساتھ چلی آتی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد، بتا ہم بی بی سکینہ کو غسل کیسے دیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں، کیونکہ میری بہن اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ سے ملیں گی۔ سلام ہو 4 سال کی معصومہ سکینہ بنت الحسین پر۔